السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کے سامنے ابتدائی قواعد الفقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 42 اور اس میں تفصیل کا سبق کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اس میں تفصیل کی تعریف یاد کریں گے۔ تعریف یاد کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ افضل کی جگہ پر آپ اقرأ رکھ، زید اقرأ بن عمر ہے۔ اب زید اور عمر دونوں قرات یعنی دونوں پڑھنے میں شریک ہے، دونوں پڑھتے ہیں، دونوں پڑھ رہے ہیں، تو ایک کام دونوں کر رہے ہیں، ایک وصف دونوں میں پایا جا رہا ہے، ایک کام دونوں کر رہے ہیں، لیکن ایک زیادہ کرتا ہے دوسرے سے۔ اسم تفصیل یہ بتاتا ہے کہ ایک کام کو دو افراد یا زیادہ افراد کر رہے ہیں اور ایک بقیہ سے زیادہ ایک دوسروں سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اسم تفضیل وہ اسم مشتق جو ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے۔ تو اب اس میں زید افضل، زید میں فضیلت عمر کے مقابلے میں زیادہ پائی جا رہی ہے، فضیلت دونوں میں ہے، وہ بھی فضل والا وہ بھی فضل والا، وہ بھی صاحب فضیلت وہ بھی صاحب فضیلت، لیکن ایک ہی فضیلت زیادہ ہے۔ اس میں تفضیل کی تعریف وہ اسم مشتق جو ذات پر دلالت کرے، وہ اسم مشتق جو ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے، یہ تعریف تو ہے۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے۔ اس میں اس تفضیل میں وہ اسم تفضیل مشتق ہے جو اس وہ ذات اس پر میں مشتق دلالت ہے کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے، جیسے زید افضل من عمر۔ عمل یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس کا فاعل اکثر ضمیر ہوتی ہے، اس میں فاعل ضمیر ہوگی، وہ ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ یہ لائن دوہرا اس نے، یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس کا فاعل اکثر ضمیر ہوتی ہے۔ یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس کا فاعل اکثر ضمیر ہوتی ہے۔ یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس کا فاعل اکثر ضمیر ہوتی ہے۔ یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس کا فاعل اکثر ضمیر ہوتا جی، تو زید افضل من عمر کی ترکیب آپ لکھ لیں۔ زید ہو جائے گا مبتدا اور افضل ہوگا اس میں تفضیل
اور اس میں ہوا ضمیر اس کا بن جائے گا فاعل، اور علم چار، امر مجرور، جار مجرور کا متعلق، اس میں تفصیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لیجیے اپنے پاس یہ ترکیب لکھ لیں، دوہرا اس میں زید افضل من عمر، زید مبتدا، افضل اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر فاعل، من عمر جار مجرور مل کر متعلق، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر متعلق، یہ کاف ہے تو مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ زید افضل من عمر، اس میں زید مبتدا ہے، افضل اس میں تفضیل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، من جر ہے، عمر مجرور ہے، جر اور مجرور مل کے متعلق بنے، اس میں تفضیل اور متعلق مل کے خبر بنے، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے۔ زید افضل من عمر، اس میں زید جو ہے یہ مبتدا ہے، افضل، افضل جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے ہوا، اور من حرف جار ہے، امر مجرور ہے، جار و مجرور مل کے متعلق بنا، اور یہ جو ہے فاعل، اس میں فاعل کی ضمیر سے مل کر اور متعلق مل کر جو ہے یہ بنا اس کا خبر، اور یہ اس میں تفضیل اور یہ جو فاعل اور یہ متعلق مل کے یہ خبر بنی، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ استعمال، یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ استعمال، یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک من کے ساتھ، نمبر دو الف لام ال کے ساتھ، ایسے کہہ لیں ال کے ساتھ، نمبر تین اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ، ال کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، دوہرائیں۔ استعمال یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک من کے ساتھ، نمبر دو الف لام کے ساتھ، نمبر تین اضافت کے ساتھ۔ استعمال یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے، من نمبر ایک من کے ساتھ، نمبر دو ال کے ساتھ، نمبر دو اضافت کے ساتھ۔ استعمال یہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، نمبر ایک من کے ساتھ، نمبر دو ال کے ساتھ، اور نمبر تین اضافت کے ساتھ۔ یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ۔ من کے ساتھ، اس صورت میں اسم تفصیل ہمیشہ مفرد مذکر آتا ہے۔ ان من کے کے ساتھ ساتھ اس اس صورت میں اسم تفصیل ہمیشہ مفرد ہمیشہ مذکر مفرد رہتا ہے۔ مذکر آتا ہے۔
मिन के साथ इस सूरत में इसमें तफसील हमेशा मुफरद मुज़क्कर आता है। बिन के साथ इस सूरत में इसमें हमेशा मुकद्दर। सैयदना अफज़ल में नामरिन, यहाँ ये मेन के साथ आ गया, पीछे मिसाल भी मेन वाली थी। में नामरिन, में नामरिन। तो क्या आया यहाँ पर, कहते हैं हमेशा मुफरद मुदक्कर। आप देखो, अफज़लो, 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 अफज़लो। हालांकि पीछे आयशा है, आयशा मुअन्नस है, लेकिन अफज़ल मुदक्कर ही है, मुफरद मुदक्कर। और अज़ैदून पीछे जमा है, लेकिन अफज़ल मुफरद ही है, वाहिद ही है। अज़ैदान पीछे तस्निया है और ये वाहिद ही है, तो ये हमेशा मुफरद मुदक्कर आएगा। हाँ, पीछे वाहिद तस्निया जमा हो, मुदक्कर मुअन्नस हो, जो भी हो। अल के साथ इस सूरत में सब तफदील मौसूफ के मुताबिक होता है। जैसे देखो, अल अफजल जैद वाहिद है, अल अफजल वाहिद। आयशा मुअन्नस है, अल फजला मुअन्नस हो गया। अजीद उन जमा है, अल अफजल उन जमा हो गया, मुताबिक हो गया, मुताबिक मुताबिक। अल हो तो मुताबिक, अल हो तो मुताबिक। अल के साथ इस सूरत में इसम तफसील मौसूफ के मुताबिक आता है। अल के साथ इसम तफसील मौसूफ के मुताबिक मुताबिक आती है, छोड़ दें। अल के साथ इसम तफसील मौसूफ के मुताबिक आता है। अल के साथ इसमें तफजील मौसूफ के मुताबिक आता है। अल के साथ इसमें तफसील अल मौसूफ के मुताबिक आता है। अल के साथ इसमें तफसील मौसूफ के मुताबिक आता है। इजाफत के साथ, इजाफत के साथ दोनों तरह आ सकता है। मुफरद मुदक्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। इजाफत के साथ इसम तफजील, इजाफत के साथ इसम तफजील मुफरद मुदक्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। इतना दोहराए सुनाए, ये छोड़ दे। इजाफत के साथ इसम तफजील मुफरद मुदक्कर और मौसूफ के मुताबिक, मुफरद मुदक्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। इजाफत के साथ इसमें तफसील इजाफत, मुफरद और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। इजाफत के साथ इसमें तफसील मुफरद मुज़क्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों के साथ आ सकता है। इजाफत के साथ इसमें तफजील मुफरद मुजक्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह से आ सकता है। देखो, ज़ईदुन अफज़लुल कौम,
اچھا، فاطمہ افضل النساء اور فاطمہ فضل النساء، افضل مفرد مذکر اور فضلہ موصوف کے مطابق، موصوف کے مطابق ترکیب زید اور افضل یہ بن عمرو یہ آپ نے پہلے کر لی۔ مذکورہ والا 5 اسما اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، مذکورہ والا 5 اسما اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، مذکورہ والا 5 اسما، مذکورہ والا 5 اسما اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ 5 اسما کون سے؟ 5 اسما کون سے؟ کیا کر دیا اس میں ایک مصدر، اس اتنا نہیں کو یہ کر دیا اس اس میں فائل، یہ اس کو مصدر الگ کر اسم دیتے، فاعل اسم مفعول مشبہ، صفت۔ اس میں تفضیل، ایسے ہی کر دیتے نا، یہ وہ جو لکھ پانچ، دیتے اللہ 5 اسما کی بجائے یہ لکھ دیتے، مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اس میں تفضیل، اور صفت مشبہ، یہ سب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یہ سب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بحث آپ کی مکمل ہو گئی، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ مبنی اسماء جن کا دوسرا نام ہے اسماء غیر متمکنہ، متمکنہ، مبنی اسماء، اسماء غیر متمکنہ، اس کا نام مبنی، مبنی کو اسماء غیر متمکنہ کہتے ہیں، دوہرا سنیں، مبنی اسماء یعنی اسماء غیر متمکنہ۔ مبنی اسماء یعنی غیر اسماء غیر متمکنہ، متمکنہ۔ مبنی اسما یعنی اسما غیر متمکنہ۔ مبنی اسما یعنی اسماء غیر متمکنہ۔ اسم مبنی غیر متمکن، غیر متمکن، متمکن کا مطلب جو جگہ نہ دے، تو مبنی اور آپ کو جگہ نہیں دیتا، وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ یہ ایک نئی تعریف ہے، پہلے آپ نے تعریف یاد کی ہوئی ہے کہ عامل کے بدلنے سے اس کے آخر پر کوئی تبدیلی نہ واقع ہو، تو ایک وہ تعریف اور یہ تعریف ہے، تو دو تعریف کی جاتی ہے مبنی کی۔ تو مبنی وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، اتنی لائن دوہرا سنیں۔ اس میں اس میں مبنی وہ مبنی وہ اسم ہے اسم جو ہے جو مبنی مبنی اصل کے اصل کے مشابہ مشابہ ہو۔ ہو۔ اس میں مبنی وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ اچھا، یہ کہ مبنی اصل کے مشابہ ہو، تو مبنی اصل کیا ہے؟ مبنی اصل 3 ہے، فعل ماضی، امر امر معروف، تمام حروف۔ ابھی آپ نے یہ لائن دورانی سنانی ہے، مبنی اصل 3 ہے، فعل ماضی، امر امر معروف، معلوم کہہ لو، معروف کہہ لو، تمام حروف۔ مبنی اصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر، معلوم، تمام حروف۔ اس میں مبنی 3 ہے، فعل ماضی، امر ماضی حاضر، تمام حروف۔ امر حاضر معلوم۔ مبنی اصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف یا معلوم، اور تمام حروف،
ये उस्ताद मोहतरम तमाम हरूफ से क्या मुराद है? हरूफ से मुराद हरूफ, जितने भी नहीं, हरफ। हरूफ जिस तरह, अच्छा ये हरूफुल हिजा जो है वो है, या कि ये जो हमने पढ़े थे हरफ जारा, या और जो हरूफ पढ़े हैं? हाँ, सारे हरूफ, जो भी हरूफ, जो भी हरूफ होगा, ठीक है। हरूफ दाराबी जजाकल्लाह। वगैरह सारे। ये मुशाबहत कई तरह से होती है। अब ये जो मुशाबह होना, कैसे मुशाबह होगा? या तो इसम में मबनी असल के माना पाए जाए, माना, इसको बोलेंगे मानवी मुशाबह। मानवी मुशाबह माना पाए जाए। जैसे आईना में हमजा इस्तिफाम के माना पाए जाते हैं। अब आईना जो है वो इसम है, लेकिन इसमें हमजा इस्तिफाम, और हमजा इस्तिफाम जो है वो हर्फ है। तो ये इसम हर्फ के मुशाबह होगा। आईना में इस्तिफाम और हमजा भी इस्तिफाम के लिए है, तो ये इसम हर्फ के मुशाबह होगा इस्तिफहाम का माना देने में। जैसे आईना में हमजा इस्तिफाम, आईना इसम और हमजा इस्तिफहाम, ये जो है आ ज़ईदुन फिदारे, ये हर्फ है, इसम हर्फ के मुशाबिह हो। जैसे आईना में हमजा इस्तिफाम के माना पाए जाते हैं। ये कितना टुकड़ा दोहरा। जैसे आईना में जैसे हमजा इस्तफहाम के इस्तेफाम के मानी माना पाए पाए जाते जाते हैं। हैं। जैसे आईना में हमजा इस्तेफाम के मायने पाए जाते हैं। सवाल। जैसे आइनुन में हमजा इस्तेफाम के माना पाए जाते हैं। जी, और हई हाता में माजी के माना पाए जाते हैं। हई हाता माजी, हई हाता इसम है, और ये है बाउदा के माना में। और बाउदा जो है वो माजी है, ये इसम माजी के मुशाबे हो गया माना के अंदर। हई हाता बाउदा में के माना में है, और हई हाता में माजी के माना है। हई हाता बाउदा हुआ। और रुवैदा में अमर हाजिर के माना में है, रुवैदा बलहा। हई हाता में माजी के मायने हैं, और रवैदा अम्र हाजिर के मायने में। तो ये है मानवी मुशाबत। ये जिस तरह हर्फ मोहताज होता है, हर्फ अपना मन अदा करने में इसम फेल का मोहताज होता है, उसके साथ कोई और आएगा तो माना पूरा होगा। ऐसे ही किसी इसम में भी एहतियाज पाया जाना, मोहताज होना, कि जब तक उसके साथ दूसरी चीज नहीं आएगी तो माना वाज़ेह नहीं होगा। जैसे इसमें मौसूला होते हैं, मौसूल के बाद जब तक सिला ना हो तो उसका माना पूरा नहीं होता, सिला का मोहताज होता है। तो ये एहतियाजी मुशाबत इसको कह देंगे। एहतियाज, एहतियाजी मुशाबत या मोहताजी मुशाबत।
محتاج ہونے میں اس کے مشابہ ہوگا، اسم حرف کے مشابہ ہوگا۔ جیسے حرف اپنا معنی ادا کرنے میں کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، ایسی موصول اپنا معنی ادا کرنے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ پوری لائن دوہرائش میں احتیاجی یا محتاجی مشابہت، یہ جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی کسی اسم میں بھی احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اس میں موصولہ صلہ کا محتاج ہوتا ہے یا اپنے صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یا اللہ، محتاجی متشابہت، جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی کسی اسم میں بھی احتجاج پایا جاتا ہے، جیسے اس میں موصول صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی کسی اسم میں بھی احتیاجی پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ صلہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ احتیاجی یا محتاجی مشابہت، جس طرح حرف اپنے معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسم میں بھی احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ اپنے صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ مبنی اسما کی اقسام۔ مبنی اسما کی 8 اقسام ہیں، 8 ابھی آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ مضمرات، 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 اسماء اشارات، اسماء موصولات، موصولات، اسماء افعال، افعال، اسماء اصوات، اصوات، کنایات، کنایات، مرکب بنائی، مرکب بنائی، مرکب بنائی، مبنی ظروف، مبنی ظروف، مبنی ظروف، مبنی ظروف۔ دوبارہ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، یہ ایک لائن 4 دوہرائش۔ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال۔ مضمورات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال۔ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال۔ مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، یہ اسماء چھوڑ دیں۔ مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال۔
جی، مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال. مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال. اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسوات، کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسوات، کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. یہ چاروں دوہرائیں سنائیں. اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال. مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال. اسوات، کنایات. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. یہ اسماء بھی ساتھ یاد کر لیں. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. دوہرا اسم. اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف. اسپیکر بند ہے. مبنی اسماء 8 اقسام کے ہیں جو درج ذیل ہیں: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اسوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی اور مبنی ظروف. مبنی اسماء کی 8 اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی اینڈ مبنی ظروف. مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی مبنی ظروف.
مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی، مبنی ظروف۔ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی، مبنی ظروف۔ مبنی اسما کی اقسام: مبنی اسما کی 8 اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی، مبنی ظروف۔ مبنی اسماء کی 8 اقسام ہیں: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، مرکب بنائی، مبنی ظروف۔ مبنی اسما کی 8 اقسام ہیں: مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اثبات، اسماء کنایات، مرکب بنائی، مبنی ضرور۔ یہ سب سے پہلے مضمرات پہ بات ہوگی، تو مضمرات انا، انتا، ہوا، انا، میں، انتا، تو، ہوا، وہ، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں انا، انتا، ہوا۔ باقی ضمیر بھی آ رہی ہیں۔ ضمیر کی تعریف: تو ضمیر اور مضمرات، مضمرات جمع وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انتا، ہوا۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انتا، ہوا۔
ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ضمیر مستتر، مستتر پوشیدہ، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، وہ پوشیدہ نظر نہیں آ رہی، اور ضمیر بارز، بارز من ظاہر، جیسے ضربتا، یہ نظر آ رہی ہے، یہ ظاہر ہے۔ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ضمیر مستتر جیسے ضربہ میں ہوا، ضمیر بارز ظاہر جیسے ضربتا میں تا۔ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ جیسے ضربہ میں ہوا، اور ضمیر بارز ظاہر جیسے ضربتا میں تا ظاہر ہے۔ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ضمیر مستتر پوشیدہ جیسے ضربہ میں ہوا، اور ضمیر بارز ظاہر جیسے ضربتا میں تا۔ ماضی کے دو ضمیر سیغوں دو اور مضارع کے 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ضمیر مستتر ماضی کے 2 سیغوں میں ہوتی ہے، مضارع کے 5 سیغوں میں ہوتی ہے۔ ماضی کے 2 سیغوں، مضارع کے 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام ضمائر بارز ہوتی ہیں۔ تو مستتر 2 5 7، یہ 7 ہے مستتر، باقی سب بارز، یہ والی لائن دوبارہ سنیں۔ ماضی کے دو صیغوں اور مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام ضمائر بارز ہوتے ہیں۔ ضمیر مستتر ماضی کے دو صیغوں اور مضارع کے 5 صیغوں میں ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام صیغوں میں ضمائر بارز ہوتی ہیں۔ ماضی کے 2 سیغوں اور مضارع کے 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور جبکہ باقی تمام ضمائر میں بارز ہوتی ہے۔ ماضی کے 2 سیغوں اور مضارع کے 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام ضمائر بارز ہوتی ہیں۔ ماضی کے 2 سیغوں اور مضارع کے 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام ضمائر بارز ہوتی ہے۔ اعرابی لحاظ سے ضمائر کی صورتیں، اعرابی لحاظ سے ضمائر کی 3 کو صورتیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ بس وہی مرفوع منصوب مجرور کے شروع میں ضمیر لگا دینی ہے۔ اعرابی لحاظ سے ضمیر کی 3 قسمیں اقسام ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ یہ لائن دوہرا اس میں۔ اعرابی لحاظ سے ضمائر کی 3 اعرابی لحاظ سے اقسام ہیں: ضمیر کی ضمیر مرفوع، ضمیر ضمیر مرفوع، منصوب اور ضمیر مجرور۔ ضمیر منصوب، ضمیر اعرابی مجرور۔ لحاظ سے ضمیر کی 3 اقسام ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ اعرابی لحاظ سے ضمیر کی 3 اقسام ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔
اعرابی لحاظ سے ضمیر کی تین اقسام ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ اعرابی لحاظ سے ضمیر کی تین اقسام ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ اعرابی لحاظ سے ضمیر کی تین اقسام ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ میں ضمیر مرفوع کی دو اقسام ہے: مرفوع متصل اور مرفوع منفصل۔ متصل جو ملی ہوئی نثر تو یہ تا، تما، تم، تے، تما، تنا، ان کی آپ نے ترکیب بھی کی تھی، ماضی پوری کی ترکیب کی تھی، اور ضمیر ساتھ جو ملی ہوئی تھی۔ تو ابھی ہم دوبارہ ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے، پہلے اس کی تعریف یاد کر لیں۔ ضمیر مرفوع متصل، فاعل یا نائب فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے مل کر آئے، فاعل یا نائب فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ مل کر آئے۔ نصر تو یہ فاعل کی ضمیر، نصر تو یہ نائب فاعل کی ضمیر، معروف ہو ماضی، معروف ہو ماضی، معروف ہو تو فاعل، مجهول ہو تو نائب فاعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نصر تو، ضمیر نرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، اتا، تما، تم، اور اسی کے بعد آگے تی، تما، تننا، وہی ساری ضمیریں آگے تی، تما، تننا۔ تو یہ ضمائر مرفوع متصل فعل کے ساتھ ملی ہوئی، پہلے آپ صرف ماضی کی دیکھ لیں تو اس میں جو ضمیریں ملی ہوئی ہیں وہ یہ ساری ضمیریں، جیسا کہ آپ نے پہلے ان کی ترکیب کے اندر بھی بات کی ہوئی، انہوں نے تو نا کو پہلے لکھ دیا ہے، تا، تما، تم، تے، تما، تننا، اور الف، واؤ، اور الف، نون۔ باقی یہ ایک سیگا، اس میں نصارہ میں ہوا ضمیر وہ مستتر، اور نصرت میں یا ضمیر یہ مستتر ہے، تو چھپی ہوئی ہے، اور ویسے تو یہ بھی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لہذا یہ ساری متصل ہوگی۔ ایک متصل بارز، متصل کی دو قسمیں ہوگی، متصل کی ایک قسم ہے بارز اور ایک ہے مستتر۔ تو مستتر صرف دو صیغوں میں ہے، نصر اور نصرت میں، باقی سب میں بارز، باقی سب میں بارز۔ نصر تو نظر آ رہی ہے، نصر نہ نظر آ رہا ہے، تا، تما، تم نظر آ رہی، تی، تما، تنا نظر آ رہا ہے، نصرا، نصرو، الف واو نظر آ رہا ہے، نصرتا، الف، نصرنا، نون نظر آ رہا ہے۔ صرف نصر اور نصرت میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ بھی فعل کے ساتھ ملی ہوئی، تو یہ ماضی کی ساری ضمیریں آپ کے سامنے آ گئی۔ ان کو آپ نے اگر ماضی معروف ہوگا تو ان کو آپ نے کہنا فعل فاعل۔ اچھا، نصرت نصر ٹھیک ہے، عنصر کے اندر آتا ہے، باقی عنصرا میں یہ الف، عنصرو میں یہ واو، عنصری میں یہ یا، عنصرا میں یہ الف، عنصرنا میں یہ نون۔ تو یہ الف، واو، یا، الف، نون، تو یہ ضمائر بارز، اور عنصر میں انت ضمیر مستتر، اور سب یہ فعل کے ساتھ ملی ہوگی، اور یہ ہوگی متصل۔ متصل بارز، متصل مستتر، متصل کی دو اقسام بارز اور مستتر۔
تو ایک ترکیب ایسی ہوگی، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، عنصر فعل انت فاعل، عنصرا فعل الف فاعل، عنصرو فعل واو فاعل، عنصری فعل یا فاعل، عنصرا فعل الف فاعل، عنصرنا فعل بولو نون فاعل، کیا کہنا ہے؟ نون فائل. نون فاعل. باقی رہ گیا مضارع. تو مضارع میں میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں دیکھنے میں آسانی ہو. آپ اپنے پاس بھی کچھ زوم کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. انصر و ننصروں میں آنا اور نحنو یہ ضمیر ہے مستتر. تنصروں میں انت ضمیر مستتر. تنصرانے میں الف، تنصرون میں واو، یہ ہے بارز، نظر آ رہی ہیں. اور ان میں انصر و ننصر و تنصروں میں ضمیریں نظر نہیں آ رہی. تنصرینہ میں یا، تنصرانہ میں الف، تنصرنا میں نون، یہ ہے بارز، نظر آ رہے ہیں. ینصروں میں ہوا یہ مستتر، اس میں الف، اس میں واو، اور اس میں بارز مستتر، اس میں الف، اس میں نون. تو ان کو آپ نے ایسی فعل معروف ہو تو ان کو فائل بنا دینا ہوگا، فعل مجهول ہو تو ان کو نائب فائل بنا دینا ہوگا. بات پوری ہوگی. فائدہ، کیونکہ ضمیر متکلم عارف المعارف، سب سے زیادہ معرفہ متکلم کی ضمیر، بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے نا، میں یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا. کوئی کہے کہ اوپر نصرت و نصرنا متکلم کی ضمیریں پہلے کیوں آئی ہیں، وہ تو گردان میں آخر میں لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں ضمیر ہم بیان کر رہے ہیں، اور جو سب سے اونچے درجے والی ضمیر ہے متکلم کی وہ ہم اوپر لے آئے. ضمیر مرفوع منفصل، پہلے آپ یہ لائن یاد کر لیں. فائدہ، کیونکہ ضمیر متکلم عارف المعارف ہے، یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے عارف المعارف، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا. فائدہ، چونکہ ضمیر متکلم عارف المعارف ہے یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا گیا. فائدہ، چونکہ ضمیر متکلم عارف المعروف ہے یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اسے سب سے پہلے ذکر. فائدہ، چونکہ ضمیر متکلم عارف المعارف ہے یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا. فائدہ، چونکہ ضمیر متکلم عارف المعارف ہے یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. چونکہ ضمیر متکلم عارف المعارف ہے یعنی معرفہ ہونے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا گیا. فائدہ، چونکہ ضمیر متکلم اعراف المعارف ہے یعنی مرفوع میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا. ضمیر مرفوع منفصل، مبتدا کی وہ ضمیر جو عامل سے جدا ہو. آنا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن،
वहुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। वो ज़मीर जो आमिल से जुदा, वो ज़मीर जो आमिल से जुदा। ये सारी ज़मायर अभी आपने याद करनी है ना। आना नहनो, अंत अंतुमा अंतुम, अंत अंतुमा अंतुन्ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, दोहरा इसमें। जमीर मतलब मुनफसिल मुब्तदा की वो जमीर जो आमिल से जुदा है, जैसे आना लिखा हुआ है। मुतकल्लिम अना नहनु, मुखातिब अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, गायब हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। आना ज़मीर नहनु। मरफू मुनफसिल आना नहनु अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा की वो ज़मीर जो आमिल से जुदा हो। आना नहनु अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हुवा हुमा हुम हिय हुमा हुन्ना। ज़मीर मरफू मुंफसिल मुब्तदा की वो ज़मीर जो आमिल से जुदा हो। अना ना, अंता, अंतुम अंतुम, अंती अंतुमा अंतुमा, हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना। ज़मीर मरफू मुनफसिल अना नहनु अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। ज़मीर मरफू मुनफसिल वो ज़मीर जो आमिल से जुदा हो। आना नहनु अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। जी, ज़मीर मंसूब, ये भी दो अकसाम, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो मिलकर आती है, ज़मीर मंसूब मुनफसिल जो जुदा होती है। तो ज़मीर मंसूब इसकी भी दो किस्में हैं, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, दोहरा इसमें। ज़मीर मंसूब इसकी भी दो इकसाम है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मंसूब इसकी भी दो इकसाम है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल और ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मंसूब इसकी भी दो इकसाम है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल और ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मंसूब इसकी दो इकसाम है, ज़मीर मंसूब मुंफसिल, ज़मीर मंसूब मुंफसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल की वो ज़मीर जो फेल से मिलकर आए।
ضمیر منصوب متصل مفعول کی وہ ضمیر ہے جو فعل سے مل کر آئے. ضمیر منصوب متصل وہ مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے مل کر آئے. ضمیر منصوب متصل وہ مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے مل کر آئے، جیسے نصرہ میں ہو. ہاں نصرہ میں وہ ضمیر. اب آپ ایسے کریں نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، یہ ایک لائن دو اس میں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. شروع میں سبھی کی نصرہ نصرہ نصر لگا دینا ہے. نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن. نصرہ نصرہ نصرہما نصرہم نصرہا نصرہما نصرہن. نصرہ نصرہما نصرہم نصرہا نصرہما نصرہن. نصرہ نصرہما نصرہ نصرہم نصرہا نصرہما نصرہن. ہما ہم نصرہ نصرہما ہما ہم نصرہما نصرہا نصرہما ہما نصرہن. ہم ہما ہن. ناصرہ ناصرہما ناصرہم ناصرہا ناصرہما. نصرہ نصرہما نصرہم نصرہا نصرہما نصرہن. جی. کا کما کم، کے کما کن. پہلے اتنے الفاظ یاد کر لیں. کا کما کم، کے کما کن. کیا کمکم کی کمکنہ. کا کماکم کی کما کنہ. کا کماکم کی کماکن. جی اب سبھی کی شروع میں کا نصر لگا ہوتا ہے. کماکم نصرہ کا، نصرہ کما، نصرہ کم، نصرہ کی، نصرہ کما، نصرہ کن. نصرہ کا نصرہ نصرکا کما نصرہ کم نصرکما نصرہ کی نصرکم نصرہ کما نصرکی نصرہ کنہ. نصرکما نصرکن. نصرہ کا نصرہ کما نصرہ کم نصرہ کی نصرہ کما نصرہ کنہ. ناصرکا ناصرکما ناصرکم ناصرکی ناصرکما ناصرکن. نصرکا نصرکما نصرکم نصرکی نصرکما نصرکن. نصرانی، نصرنا، یا اور نا. یا اور نا واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے. نصرانی، نصرنا. نصرانی نصرنی نصرنا. نصرنا. انا. نصرانی نصرنا. ناصرانی ناصرنا.
नोट। वो ज़मीर जो रुफ़े मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ मिलकर आए उसे भी मंसूब मुत्तसिल कहते हैं। मसलन इन्ना हो, ये जो हु है ये वाली, ये भी इन्ना का इस्म मंसूब होता है ना, इन्ना रुफ़े मुशब्बह बिल फ़ेल, तो इसका इस्म बनेगा तो ये भी मंसूब होगी। और ये इन्ना के साथ मिलकर आई है तो ये भी मंसूब मुत्तसिल हो जाएगी। मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुनफसिल, मफूल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो। मफूल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो, दोहरा उसको, जैसे याहू। जमीर मंसूब मुनफसिल मफऊल की वो जमीर जो फेल से जुदा हो, जैसे इया। ज़मीर मंसूब मुनफसिल मफूल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो, जैसे इय्याहू में हु जो है ये हाँ, उससे अब अलग इसमें है। आप पहले हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ये छह ज़मीर ऐसी सुना लें, फिर बाद में शुरू में या लगा देंगे। हु, हुमा, हुम, जैसे इधर भी यही की हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो शुरू में नसरा नसर लगा दिया, इधर शुरू में ईया लगा देंगे। तो पहले आप ये ऐसे छह सुनाए। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। ही हुमाहुम हा हुमाहुन। हु हुआ हम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। जी, का, कुमा, कुम, के, कुमा, कुन्ना, ये अल्फाज और इसमें का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, का, कुमा, कुम, हाकुम की, कुमा, कुन्ना। हाकुमकुम की कुमकुन्ना। का कुमाकुम की कुमाकुन्ना। का कुमाकुम की कुमाकुन्ना। का कुमाकुम की कुमाकुम। या अब इनको मिला लें। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, के, कुमा, कुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, के, कुमा, कुन्ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमकुम की कुमकुन्ना जीना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमाकुम की कुमाकुन्ना। हु हुमाहुम हा हुमाहुन्ना का कुमाकुम की कुमाकुन्ना। जी, या ना, ये या है या ना। हो, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, के, कुमा, कुन्ना, या ना, या ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमाकुम की कुमाकुन्ना या ना। हु हुमा हु हुम हा हुमा हुमाहुम हा हुन्ना की हुमाहुन्ना का कुमाकुम की कुमकुम की कुमाकुन्ना कुमकुन्ना या या ना। ना। ये इन सब के शुरू में या लगा देंगे तो ये जमीर मंसूब हो जाएगी, जैसे या का नाबुदो। अब जमीर मजरूर है वो भी यही है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, शुरू में लाम लगा देना है।
کا कुमाकुम के कुमाकुन्ना, या ना शु में लाम लाम लगाकर लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना, ये 6 दोहरा इसमें लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहू लमा लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना। लका लहू लहू लहुमा 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 लकुम लहुम लकी लकुमा लहुमा लकुन्ना ली लहुम लना। लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा। लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना। जी। उसके बाद आप शु में किताब लगा दें, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम के कुमा कुन्ना, किताब शु में लगाएं। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना, सिर्फ इतना दोहरा है। किताबुहु किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम किताबुकी किताबुकुमा किताबुकुन्ना किताबी किताबुना। तो ये किताब होगी मुजाफ और हु होगा मुजाफ इलैह। दो इसम दूसरी ज़मीर हो तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह होते हैं, लिख लें अपने पास। दो इसम दूसरी ज़मीर हो, दो इसम दूसरी ज़मीर हो, किताब भी इसम है और वो भी इसम है, दो इसम दूसरी ज़मीर है, ये आपस में होंगे मुदाफ मुदाफ इलैह। इन सब की तरकीब ऐसी होगी, मुदाफ मुदाफ इलैह। ज़मीर मजरूर बाइज़ाफ़त, जो मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर हो, जैसे किताबुहु, इतनी लाइन दोहराए। ज़मीर मजरूर बाइज़ाफ़त जो मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर हो, जैसे किताबुहु। ज़मीर मजरूर बा
ضیافت جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے کتابہ. ضمیر مجرور با اضافت جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے کتاب ہو. ضمیر مجرور باضافت جو وہ مضاف الیہ ہے، جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے کتاب. یہ ضمیر مجرور بارف جر، یہ لام جار ہو مجرور، جار مجرور لی لنا ساری ہی. ضمیر مجرور بارف جر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے لہو. تو یہ لام ہوگا جار اور ہو ہوگا مجرور. یہ لائن تو فرنس میں ضمیر مجرور بارف جر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو. ضمیر مجرور با حرف جر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے لاہو. لاہو میں لا جو ہے یہ جار ہے، اور ہو ضمیر جو مجرور ہے، یہ جار و مجرور ہو گیا. ضمیر مجرور بحرف جر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جیسے لہو. لہو میں لا حرف جر، وہ مجرور ہے. ضمیر مجرور بحرف جر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے لہو. اس میں لا حرف جر اور ہو مجرور، جار مجرور. اشارہ ایک ڈاٹ اور کرنا ہے. ایک جی ضمیر مجرور کی دو اقسام ہیں: ضمیر مجرور بارف جر، ضمیر مجرور باضافت. ضمیر مجرور کی دو اقسام ہیں: ضمیر مجرور بارف جر، ضمیر مجرور باضافت. اتنا تو ہے. ضمیر مجرور کی دو اقسام ہیں: ضمیر مجرور بحرف جر، ضمیر مجرور باضافت. لینا 6 ml پاؤنا یہ نہیں بنا ٹائپ. آخری لائن اس کے ساتھ یہ آپ کا سبق مکمل ہو جائے گا. فائدہ: ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی، متصل آتی ہے. اور متصل کی دو اقسام ہو گئی تھی: متصل برف جار اور باضافت. منفصل نہیں آتی کیونکہ ضمیر مجرور حرف جار یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، اور ان دونوں کا متصل ہو کر آنا ضروری ہے. یہ والی لائن تو ہے. فائدہ: ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی بلکہ ضمیر مجرور حرف جر یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، اور ان دونوں کا متصل ہو کر آنا ضروری ہے. فائدہ: ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی کیونکہ ضمیر مجرور حرف جر یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، اور ان دونوں کو متصل ہونا ضروری ہے. فائدہ: ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی کیونکہ ضمیر مجرور حرف جر یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، اور ان دونوں کا متصل ہو کر آنا ضروری ہے.
جی، اس کے بعد یہ ترکیب ہے، ترکیب آپ کو کراتے ہیں، پہلے آخری لائن ہم یاد کر لیں۔ فائدہ یاد رہے، مرفوع منصوب مجرور ہونا مورب اسما میں ہوتا ہے، ہم نے صرف یاد کرنے کی آسانی کے لیے ضمیروں کو یہ نام دے دیا، ورنہ ضمیریں سب مبنی ہوتی ہیں اور ان کو ملن مرفوع، ملن منصوب یا محلن مجرور کہتے ہیں۔ اصل یہ ہونا چاہیے تھا ملن مرفوع، ملن منصوب، ملن مجرور، ہم نے جو کہہ دیا وہ آسانی کے لیے کہہ دیا ہے، آسانی کے لیے۔ فائدہ پورا دہرائیے۔ فائدہ یاد رہے کہ مرفوع منصوب اور مجرور ہونا مورب اسما میں ہوتا ہے، ہم نے صرف یاد کرنے کی آسانی کے لیے ضمیروں کو یہ نام دیے ہیں، ورنہ ضمیریں سب مبنی ہوتی ہیں، ان کو محلن مرفوع، محلن منصوب اور محلن مجرور کہتے ہیں۔ فائدہ یاد رہے، فوائد۔ مرفوع منصوب اور مجرور ہونا معرب اسما میں ہوتا ہے، ہم نے صرف یاد کرنے کی آسانی کے لیے ضمیروں کو یہ نام دیے ہیں، ورنہ ضمیریں سب مبنی ہوتی ہیں اور ان کو محلن مرفوع، محلن منصوب اور یا محلن مجرور کہتے ہیں۔ استاد محترم، محلن سے مراد سبب یا جس وجہ سے وہ ہوتی ہیں؟ محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، یعنی اس جگہ کے جی اعتبار جگہ۔ سے مرفوع ہے اور جگہ کے اعتبار سے مجرور ہے۔ ویسے اصل میں وہ مرفوع منصوب نہیں، کیونکہ مرفوع منصوب ہونا مورب کا کام ہے، یہ تو مبنی ہے، یہ تو مرفوع منصوب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے اس وقت مکمل ہوگا، اور ہم نے اس کو کافی ٹائم دے دیا، ہمارے کہا چلے اس وقت مکمل ہو جائے، اور ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا دوسرے سبق کی طرف، اور اس میں آپ کے ذمہ تھا کہ یہ آپ نے ایک سانس میں یاد کر کے سنانے ہیں، اور اپنے یاد کر لیے ہوں گے، سنا بھی دیے ہوں گے، دوبارہ آپ سنائیں گے۔ افعال، تفعیل، مفعلہ، تفعول، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، استفعال، فعال، فعال۔ دوبارہ پھر آپ سب اس کو ایک سانس میں دوہرائے سنائیں۔ افعال، تفعیل، مفعلہ، تفعول، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، استفعال، فعال، فعال۔ افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، استفعال، افعال، افعال۔ یہ ایک بچہ سنانے لگا، سنیں جی ایک سانس کے اندر، جی بسم اللہ۔ إفعال، تفعيل، مفاعلة، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعيلال، استفعال، افعيال، افعلوال۔ دوبارہ پھر سنائیں، اسے تیز سنائیں۔ إفعال، تفعيل، مفاعلة، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعيلال، استفعال، افعال، افعلوال۔ جی تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے اور بار بار دہرائیں گے تو یہ ایک سانس میں ہو جائے گی، کچھ مشکل نہیں۔ جی، تو اس کے بعد ہے ان کا آپ نے ماضی مضارع کرنا ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تو اکرم، صرفا، قاتلا، یہ صرف ماضی ماضی لکھا ہوا ہے، تو اکرم، افعل، صرف، فعل، قاتل، فعل، تقبل، فعل، تقابل، اجتنب، ابتعد، انصرف، فعل، مر، احمار، استنصر، شوشنا، اجلفظ۔ تو یہ ان کی ماضی کے لفظ ہے، ایک ایک ماضی کا ایک ایک لفظ۔ اکرم، صرف، قاتل، تقبل، تقابل، اجتنب، انصرف، احمر، احمار، استنصر، شوشنا، اجلفظ۔ ان کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں، وہ تیز چلا، سب کے معنی یہ بات کر دیے، بعض کے معنی ہونے چاہیے، تو یہاں پر معنی پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد باب حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں فرق۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی دونوں زائد ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ یاد کر لو، دونوں زائد ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمزہ وصلی وسط کلام میں پڑھا نہیں جاتا، اتنا یاد کریں گے، حمزہ وصلی وسط کلام میں پڑھا نہیں جاتا۔ 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 حمزہ وصلی وسط کلام میں پڑھا نہیں جاتا۔
हमजा वसली और कतई दोनों जायदा होते हैं, लेकिन दोनों में ये फर्क ये है कि हमजा वसली वस्ते कलाम में पढ़ा नहीं जाता। हमजा वसली और कतरी दोनों जायद जी, होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि हमजा वस ये हमजा होता है। जबकि हमजा कतई वस्ते कलाम में भी पढ़ा जाता है। हमजा कतई वस्ते कलाम में भी पढ़ा जाता है। और अनफिकु ये पढ़ा जा रहा है। अनफिकु का हमजा अनफक यनफिकु बाबी फाल का हमजा कतई होता है, तो वो पढ़ा जा रहा है। वह अनफिकु वनफिकु नहीं पढ़ेंगे, वह अनफिकु। जबकि हमजा कती वस्ते कलाम, वस्त का माना होता है दरमियान, कलाम के दरमियान में भी पढ़ा जाता है। जबकि हमजा कती वस्ते कलाम में भी पढ़ा जाता है, जैसे वह अनफिकु दोहरा इसमें। हमजा क़तई वस्ते कलाम में भी पढ़ा जाता है, जैसे वह अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम में अनफ़िक़ू, इसको जो हमजा इसको पढ़ रहे हैं, ये हमजा क़तई है। हमजे कतई वस्ते कलाम में पढ़ा जाता है। हमजा कतई वस्ती कलाम में पड़ जाता है, जैसे कि अनफिकू। उसके बाद है नोट। लफ्ज़ लिरफ़े के मज़कूरा तमाम अबवाब की गर्दानें अबवाब सरफ से अच्छी तरह याद कर लेनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर नाम बता दिए हैं, गर्दानें नहीं बताई, तो आप खुद याद कर लें। और रुबाई मुजर्रद का बाब, रुबाई मुजर्रद का सिर्फ एक बाब फालला है। रुबाई मुजर्रद का सिर्फ एक बाब फालला है। इसके फेल मादी मालूम का वजन फालाला, जैसे दहराजा उसने लुढ़काया, दहराजा आता है। तो ये लाइन दोहरा इसमें। रुबाई मुजरद का सिर्फ एक बार फालला है, जिसका फ़ाइल माजी मालूम का वजन फालला है, जैसे द हजा। जी, रुबाई मुज़ीफ़े के अबवाब, रुबाई मुज़ीफ़े के तीन अबवाब हैं जो रुबाई मुजर्रद के में एक या दो हर्फ बढ़ाने से बनते हैं। एक हर्फ बढ़ाएं, दो हर्फ बढ़ाएं, जैसे इसमें देखें आपने ता बढ़ा दी तो
دہرجہ سے تدہرجہ بن گیا، اس میں الف اور نون بڑھا دیا، اس میں الف اور شد بڑھا دی، تو یہ تین نام کا ہر حال آپ کو دوہرا سنائیں۔ تدہرجہ اہرن جمع اکشار، ایسے ہی یاد کر لیں، تدہرجہ اہرن جمع اکشار، پہلے آپ رباعی مجرد بھی ساتھ ملا لیں، یہ لیں جی رباعی مجرد کدھر ہے، یہ ہے دہرجہ تدہرجہ اہرن جمع اکشار، دوہراؤ سناؤ، دہرجہ تدہرجہ اہرن جمع اکشار، چاروں الفاظ دوہرا۔ جب 6 کے سیٹ کرنا ہے۔ دہرجہ تدہرجہ اہرن جمع اکشار، دہرجہ دہرجہ تدہرجہ اہرن جمع اکشار، دہرجہ تدہرجہ اہرن جمع اکشار۔ تدخرج اخرنجم اکشار، دحرجہ تدحرجہ اہرن جمع اکشار۔ ان کے مصدر کے نام تفالل، افعلال، افعلال ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ کے بعد ہے سیغوں کا حل، سیغوں کا حل، یہ دو لفظ ہیں بس، اس میں سیغوں کا حل، علم صرف پڑھنے کا ایک مقصد سیغوں کو حل کرنا ہے۔ گزشتہ اوراق میں طلبہ نے سیغہ حل کرنے سے متعلق اکثر چیزیں پڑھ لی ہیں، اس لیے اب اس کی عملی مشق شروع کی جاتی ہے۔ ہم دو لفظ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نصر تو سیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، واحد مؤنث متکلم، مذکر و مؤنث متکلم آپ نے پڑھا ہے۔ فعل ماضی معروف، ماضی معروف ہے، باب نصر ہے، نصر ینصر، سے اقسام میں سے فعل ہے، اسم فعل عرب میں سے فعل ہو گیا۔ شش اقسام یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد میں ثلاثی مجرد ہے، مادہ زواد را با ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ ہو جائے وہ بتایا کوئی نہیں، تو ہفت اقسام میں یہ صحیح سالم ہو جائے گا، کیا بھی پڑھا نہیں ہے؟ نہیں جی، تو یہ چیزیں آپ نے اپنے پاس کاپی کے اوپر ڈبے بنا کر نوٹ کر لینی ہے۔ نصراتوں کی بھی جو لکھی ہیں ان کے آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ مزید پکا ہو جائے، اور مکرمون کا بھی آپ نے اسی طرح لکھ لینا ہے، اسم مذکر، اسم فاعل، باب فاعل، سے اقسام اسم، شش اقسام مثبت ملغوی، فاتح کاف کا میم، اس کے ساتھ ہی آپ کو سبق مکمل ہوا۔ باقی نیا سبق ہے ہفت اقسام کا، تو یہ انشاءاللہ اگلے ویک سے شروع ہوگا۔ اسی ویک کے پاسورڈ پہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ